أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اس سے پہلے دو خطبات میں انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کے حوالے سے، لڑائی کے حوالے سے، دشمن کے ساتھ مقابلے کے حوالے سے کچھ ہدایات اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ جس وقت تم دشمن کے مقابلے میں آؤ تو پھر ثابت قدم رہو۔ تمہارے پاؤں میں کوئی جنبش، کوئی حرکت، کوئی پس پسائی اور فرار کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ جم کر ثابت قدم رہ کے نہایت دلیری اور حوصلے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں۔ اذا لقیتم فاثبتوا، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی آپ سن چکے ہیں کہ لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقیتم فاثبتوا، فرمایا کہ لڑائی کی تمنا نہ کرو، لڑائی کی آرزو اور خواہش نہ کرو۔ لڑائی تباہی لاتی ہے، بربادی لاتی ہے۔ لڑائی تو بھائیوں کے مابین، باپ اور اولاد کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو تو گھر کی بربادی اور گھر کی تباہی لازم آ جاتی ہے۔ ایک محدود ماحول اور جہاں پورے مقابلے اور پورے تیاری میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو تو پھر پشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں، بہت تباہی آتی ہے۔ اور بالخصوص آج کل تو یہ تباہی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ دشمن کی وجہ سے ایٹم بم بنانا پڑتا ہے، بنانا چاہیے، دشمنوں کے بنانے کی وجہ سے، ورنہ امر واقعہ یہ ہے
کہ یہ ایٹم بم بنانا اور ایٹم بم کے ذریعے لڑنا اور چلانا یہ اسلامی اقدار کے مطابق نہیں بلکہ اس کے منافی ہے۔ ایٹم بم چلنے سے آپ جانتے ہیں کہ مد مقابل بندے تو ہوتے نہیں، ان گنت مرد عورت بوڑھے بچے جانور جمع حتیٰ کہ شجر درخت اور کیڑے مکوڑے ساری مخلوق آگ کی زد میں آ جاتی، جبکہ نبی علیہ السلام نے تو حالت جنگ میں بھی بچوں کو اور عورتوں کو مارنے سے منع کروایا۔ اس لیے یہ ایٹم بم اس کا چلانا یہ اسلامی اقدار کے مطابق نہیں ہے، لیکن چونکہ دشمن نے بنایا ہے یہ اور اس کی وجہ سے وہ اپنے مد مقابل کو خوف زدہ کرتا ہے، اس لیے بامر مجبوری مسلمانوں کو بنانا پڑتا ہے اور بنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنی بھی دشمن کے خلاف تم قوت جمع کر سکتے ہو جمع کر۔ اگر دشمن کے پاس اسلحہ ہے تو تمہارے پاس بھی اسلحہ ان سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ایٹم تو بالکل تباہی لا دیتا، جاپان پر یہ چلے تھے اور پورا علاقہ جہاں جہاں یہ امریکہ نے برسائے تھے وہ آگ کی لپیٹ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کی حماقتوں کو ان لوگوں سے کی حماقتوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور پورے عالم اسلام کو بچا کے رکھے۔ یہ تو مسلمانوں کو زندہ دیکھنے کا وعدہ نہیں کرتا، یہود و ہنود ہی نہیں بلکہ جن کے دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ جن کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف بغض، عناد، کفر یہ فتوے ہیں، وہ ہمارے ساتھ وفادار کس طرح ہو سکتے، ہمارے بہی خواہ اور ہمارے خیر خواہ کس طرح ہو سکتے؟ صحابہ کرام تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا معیار ہے، اور جو انہیں ایماندار نام تسلیم کرے وہ ہمیں اور ہمارے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے کیسے آمادہ ہو؟ جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ تاتار کے حملے میں بغداد پر حملہ آور ہونے کا جو مشورہ تاتاریوں کو دیا تھا وہ ابن القمی تھا، واپسی تھا، اور تاتار کا جو سیاسی رہنما تھا وہ نصیر الدین توسی تھا، وہ بھی واپسی، یہ بھی واپسی۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ حالات تاریخ کی اوراق میں نہیں پڑھے جاتے، نہیں پڑھے جا سکتے۔ دجلہ کا پانی لکھا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مورخین نے، حافظ ابن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ 7 دن تک سرخ مسلمانوں کے لاشوں سے، ان کے قتل و غارت سے، اور پھر انہوں نے اٹھا کے بغداد کے جو مکتبات دریا برد کیے، علمی ذخیرہ جو تھا اس کو دریا میں پھینکا ہے، دجلہ میں،
تو 6-7 دن تک پھر بعد میں پانی سیاہ رہا، کوئی مرد نہیں تھا بغداد میں چلتا پھرتا جس کو انہوں نے باقی رکھا، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی تحقیق کر۔ اب آپ بتلائیں کہ اس کے پس پردہ کون تھا دشمن، ان کو دعوت دینے والا کون تھا؟ وہ رافضی تھا ابن القمی، جس کی دعوت پر یہ تاتاری بغداد پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اللہ ان کے فتنے سے بھی بچائے۔ یہود و ہنود اور نصارہ، ان کو نصارہ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ عیسائی ہیں حقیقت، ان کی فتنے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے، ان کی حماقتوں سے، غلط فیصلوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو خیر، پہلا حکم یہ ہے کہ اگر جنگ سر پر آ ہی جائے تو پھر ثابت قدم رہو، پھر تمہارے پاؤں میں جنبش نہیں آنی چاہیے، جم کے لڑنا چاہیے، بہادری سے لڑنا چاہیے، تمہارے پاؤں جمنے نہ پائیں۔ میں مثال دے چکا ہوں اس سے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ہلنا تو ہو جائے گا، اپنے آپ کو ویسے ہی زمین کے اندر گڑھا نکال کے اس گڑھے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے اور دونوں ہاتھوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ بھاگنے کا تو وہاں تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی کیفیت حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، انہوں نے بھی حضرت ثابت کے کہنے پر اسی طرح کیا، اور دونوں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا حضرت ثابت کے بارے میں، آپ جیسے سن چکے کہ ثابت تو شہید ہو۔ حضرت انس فرماتے تھے کہ ہم جنت کی بشارت بھی دی تھی، اور ہم دیکھتے تھے کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انصاری سے صحابی تھا، وہ بات مدینہ طیبہ کے بازاروں میں چلتا، اور ہم کہتے تھے یہ دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے، یہ جنتی شہید جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح جم کے لڑے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بھائی، باوجود اس کے کہ ہر مرحلے میں کفار کی فوج مسلمانوں سے زیادہ رہی، لیکن ان کی ثابت قدمی اور اللہ سے تعلق اور وابستگی، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بام عروج تک پہنچایا اور انہیں فتح اور نصرت سے نوازا۔ دوسرا حکم ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی اللہ سبحانہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا مرحلہ، دوسرا حکم سمجھو کہ اللہ کو لڑائی کے دوران بھی، آپ اگر سوچیں ذرا غور کریں، اگر ذکر سے غفلت یا خاموشی یا بے نیازی کا کوئی لمحہ یا موقع ہو سکتا ہے، وہ تو جہاد، لڑائی ہے، اپنے جہاد ہے، جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا۔ لیکن عین میدان کارزار میں ذکر کا بھی حکم ہے اور نماز کا بھی حکم ہے۔ نہ تم نے نماز چھوڑنی ہے، نہ اللہ کا ذکر چھوڑنا ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اب تو وہ کیفیت ہی نہیں لڑائی کی۔ دشمن کے مقابلے میں تم اپنے دو حصے بنا دو، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں لڑے اور دوسرا حصہ نماز پڑھے۔ جب یہ نماز پڑھ لیں، وہ ان کی جگہ پر آ جائے اور یہ ان کی جگہ پر چلے۔ اگر نماز کے ترک کا کوئی تصور ہوتا تو ایسے مرحلے پر نماز کو مؤخر کیا جا سکتا تھا۔ حیرت ہوتی ہے ان بڑے بڑے سکالروں پر اور بڑے بڑے جناب اہل علم پر جو کہتے ہیں کہ یہ نماز روزہ جو ہے یہ ٹریننگ کورس،
ٹریننگ کورس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ کیا ٹریننگ کورس کی حیثیت ایسی ہے جو موجب نصرت ہو اللہ تعالی جلال کے ہاں؟ وہ کہتے ہیں یہ ٹریننگ کورس ہے۔ بھائی اگر یہ ٹریننگ کورس ہے تو جہاد الہی کلمت اللہ کے لیے ہے، اس وقت تو یہ ٹریننگ کورس پورا ہو چکا۔ بات سمجھے کچھ؟ الہی کلمت اللہ، جہاد کس کے لیے؟ لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا نام بلند ہو، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی وہ ثابت ہو جائے، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبدی کی غلامی کا اظہار عام ہو جائے، اللہ کی کبریائی اجاگر ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر یہ ٹریننگ کورس ہے تو نماز اور ذکر اللہ، اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی عین جہاد کے موقع پر نہ کرے۔ لیکن ایک بات اور بھی سمجھیں، اگر ذکر سے کچھ تسامح کی گنجائش ہوتی، حضرت زکریا سے کیا کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا تو 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کرے گا الا بالاشارہ، اشارہ کے ساتھ۔ لیکن اس حالت میں بھی اللہ نے فرمایا اللہ کو یاد ضرور کرنا ہے، ذکر ضرور کرنا ہے۔ لوگوں سے بول نہیں رہے، لوگوں سے کلام نہیں ہو رہا، اشاروں سے بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اگر ذکر کی کوئی تخفیف یا اس کی چھوٹ ہوتی تو زکریا علیہ السلام کو کلام کے روکنے کے ساتھ ساتھ ذکر سے بھی روک دیا جاتا۔ زبان تو ذکر ہی سے ہونی ہے نا، الفاظ تو وہی ہے نا جو عربی میں ہے، یا بات بھی وہی ہے جو اسی زبان سے عربی میں یا کسی اور زبان میں ہے، اسی زبان سے ہے نا، لیکن بولنے کی اجازت نہیں بولنا، تم نہیں بول سکتے، مگر ذکر کرو، ذکر کر سکتے ہو، اللہ تیرے قربان جائے۔ جو زبان بول نہیں سکتی وہ زبان تیرے ذکر سے غافل نہیں رہ سکتی۔ سمجھو بات؟ بول تو سکتی نہیں، اشارے سے اور کنایے سے بات ہو رہی ہے، لیکن یہی زبان ذکر سے غافل نہیں، اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کا حکم، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ایک ہی عضو کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا، اسی عضو کو ذکر کی اجازت دیتا ہے، ذکر کی اجازت دیتا ہے، تو قادر ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اے لڑائی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، جیت چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، تو اللہ کو یاد کرو، اور یاد ہی نہ کرو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے یاد کرو۔ یہ نہیں ایک دفعہ 2 دفعہ کر لیا اور پھر ذکر ہو گیا، نہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو۔ یہ چیز ایسی ہے کہ جز وقتی نہیں، وقتی طور پر نہیں، بلکہ جس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ ذوالجلال کو یاد رکھتے، کبھی غفلت نہیں۔ یا تو دین کی بات کر رہے ہیں، دین سمجھا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، غفلت ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا۔ اللہ ذوالجلال نے یہ حکم ایک جگہ نہیں متعدد مقام پر دیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعشیا۔ اے ایمان والو، اللہ ذوالجلال کو باکثرت یاد کرو، اللہ سے غافل نہ رہو۔ اللہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنتی
جنت میں چلا جائے گا، اللہ کی ہر نعمت کو پائے گا، لیکن ایک حسرت اس کے دل میں باقی رہے گی۔ وہ حسرت کیا؟ کہ میں اللہ ذو الجلال کے ذکر سے غافل بسا اوقات رہتا تھا، کاش ان اوقات میں بھی میں اللہ ہی کو یاد کرتا تو آج اس جگہ سے بلند تر مرتبے میں پر فائز ہو، اس سے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ یہ جنت میں تو جائے گا انسان اللہ کی رحمت سے، لیکن درجات اور مراتب وہ ملیں گے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ ذو الجلال نے ایک جگہ نہیں متعدد مقام پر یہی بات ارشاد فرمائی۔ اسی سورۃ احزاب میں مومنوں کے اوصاف، ان کی عادات، ان کے خصائص، ان کے معمولات مختلف بیان کرتے ہوئے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والصائمین والصائمات والحافظین، بلکہ آگے فرمایا والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات اللہ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصالحین والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ مومنوں کے اوصاف بیان، مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے، اور ایک جملہ مختلف ہے، یعنی اپنی جگہ پر مکمل ایک خطبے کا متقاضی۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ صائم کون ہے؟ والحافظین فروجہم وہ کون ہے؟ اسی طرح متصدقین صدقہ کرنے والے کیسے ہیں، اور صدقہ کرنے والی یہ کیسے ہیں؟ مختلف عناوین ہیں ہر ایک جملے کے، اور ان تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات فرمائی، آخر میں بات فرمائی کہ والذاکرین والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اولئک، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے فلاح پانے والے، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے جو مرد اور عورتیں باکثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والی۔ اسی طرح اللہ ذو الجلال والے کرام نے حج کی ادائیگی کے بعد جب مینا میں ٹھہرو، عرفات کا میدان ہو، مزدلفے کا مقام ہو، جہاں تو آرام کرنے کے بعد نماز ہے اور دعا ہے، وہاں زور سے لے کے الشام تک دعا ہے، ذکر ہے، وہاں تو غفلت نہیں۔ عرفات کے میدان میں بھی صرف تھوڑی سی رخصت ہے آرام کی، کہاں؟ یہاں منا سے پہلے اور عرفات کے بعد درمیان کے حصے میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہاں بھی صبح کے بعد نوجوانوں کے لیے، مردوں کے لیے صرف نہیں، بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے صرف رخصت ہے کہ وہ نماز آگے جا کے پڑھ سکتی ہیں۔ جوان یہاں نماز پڑھے، یہاں نماز پڑھے، نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے دعائیں کرے، سورج طلوع ہونے لگے تو پھر آگے مینا کی طرف نکلے، یہاں بھی یہی۔ اور پھر مینا میں 3 دن ٹھہرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فرمایا جب تو حج پورا کر لو، جو گئے ہیں، جن کو یہ سعادت ملی ہے وہ جانتے ہیں، وہ واقف ہے ایسا حقیقت سے کہ مینا میں جب ٹھہرے ہوئے ہو نا، دوسرے دن تھوڑی واپسی کدو ہے، ٹائم کدو ہے، تھی کس دن تاری واپسی کی روانگی سارے ہوئے ایک دوسرے کو پوچھن رہے ہوں، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اللہ الغیوب ذات نے
وہ ہزاروں سال پہلے زمین و آسمان سے پہلے یہ سارا نقشہ بتلا دیا تھا ہمیں، ہمارے بارے میں لکھ دیا تھا. اور اس وقت یہ بات فرما دی تھی فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب مناسک پورے کر لو. عرفات کی حاضری ہوگی، مزدلفہ کی بھی ہوگی، طواف زیارہ جو فرض تھا آخری وہ بھی پورا ہو گیا. وہاں سے آ کے آپ نے مینا میں ڈیرے ڈال دیے. اب باتیں نہ کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پھر تم اللہ ذو الجلال کو اس طرح ذکر کرو جس طرح وہ گھر والے آپ یاد آتے ہیں تمہیں. بچے یاد آتے ہیں، والدین یاد آتے ہیں. آج کل تو سہولتیں ہیں نا، اس وقت تو بڑا وقت گزر جاتا تھا. 6 ماہ 7 8 ماہ پرانے آپ سفر نامے پڑھیں. حضرت مولانا نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی الرحلۃ الصدیق الی البیت العتیق، تقریباً 8 ماہ لگے تھے انہیں. آج کل تو 15 دن میں حج کر کے واپس آ جاتے ہیں آنے والے، 8 دن میں حج کر کے واپس آ جاتے ہیں آنے والے. وہاں اتنا وقت لگتا تھا. پھر پیچھے یاد آنے تھے یا نہیں آنے تھے اتنے وقت میں؟ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ جب فارغ ہو جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو جان لو. نماز پڑھنے کے حج کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے آئے ہیں، جمعے کے لیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمایا. اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. پہلے نماز جمعے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کے لیے جلدی آ جاؤ، نماز کے لیے جلدی آ جاؤ، کیونکہ یہ نماز اللہ کا ذکر ہے، یہ خطبہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے خطبے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کو چپ ہے یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین پر پھیلو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. جو مسجد سے نکلتے ہوئے بھی کہتے تھے اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ تیری بندگی کر لی، اب دنیا میں چلنے کے لیے کچھ رزق بھی تو چاہیے. یہ جو تم اللہ کا فضل سوال کرتے تھے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کرو. تمہیں قوت دی ہے، دونوں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے، محنت کرو، کوشش کرو، اپنی عقل و فکر سے کام کر لو. لیکن ساتھ یہ کہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن اللہ کو یاد کرو کثرت سے. اب یہ نہیں نماز پڑھ لی تو چپ، یہ نہیں اب نماز پڑھی گئی تو بس چل ختم نہیں. نماز کے بعد بھی تم نے ذکر کرنا، حج کے بعد بھی تمہیں اللہ سے غافل نہیں رہنا، بلکہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ زمین و آسمان یہ سارے اور کس لیے لعبرۃ لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے، عبرت ہے، سبق ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یا اللہ تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، اس کا ایک مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے یہ سارے. لیکن یہ سارے ہیں ہماری خدمت کے لیے. یہ سارے خادم ہیں اور مخدوم کون ہے؟ انسان ہے. اللہ والو اپنی قدر تو پہچانو. اللہ نے تمہیں مخدوم مخلوق بنایا ہے، مخدوم بنایا ہے. سارے آپ کی خدمت، بارشیں برستی ہیں آپ کے لیے، ہوائیں چلتی ہیں آپ کے لیے، سورج کی روشنی ہے آپ کے لیے، چاند کی روشنی ہے آپ کے لیے، ستارے ہیں تو آپ کے لیے. یہ درخت ہے، شجر ہے، حجر ہے، یہ
ہر قسم کی جو زمین سے پیدا چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، پینے کے لیے، یہ آپ کے لیے، یہ کس نے بنائی ہے؟ ہر چیز تو انسان کے لیے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہر چیز تمہارے لیے ہم نے پیدا کی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نہ پانی پیتا ہے نہ کھاتا ہے، اللہ کو نہ روشنی چاہیے نہ اندھیرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی پرواہ ہے، اللہ کے لیے روشنی ہی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ اللہ کی مثال تو یہ ہے، اللہ کی دین کی ہدایت کی مثال تو یہ ہے کہ وہ نور علی نور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹا دیا جائے، اللہ ذوالجلال ہٹا دے، تو اللہ ذوالجلال کے آنکھوں اور اللہ ذوالجلال کی نور کی اثرات جہاں تک پہنچے ہر چیز تباہ ہو کے رہے۔ ان میں یہ سخت نہیں ہے کہ اس نور کی روشنی کو برداشت کر سکے، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، باقی چیزیں کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ سارے عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ یہ عقل والے کون ہیں؟ ہمارے ہاں عقل والے کچھ اور ہیں، ہم عقل والے اور کچھ سمجھتے ہیں۔ کاروباری دائرے میں بھی، تجارت کے ہر فن میں بھی ہمارے ہاں عقل کے مظاہر مختلف ہیں۔ بڑا عقل مند ہے جی، دھوکہ دے کے چیز فروخت کر لے، کھوٹی چیز دے کے کھڑے پیسے کما لے، یہ عقل مندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے؟ عقل الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے۔ تو یہ اللہ کی یاد انسان کی فلاح کا ذریعہ ہے، اللہ کی کامیابی اللہ کے ہاں ہی نہیں، دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے، اور آخرت کی کامرانی اور کامیابی بھی اسی میں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ میدان کارزار میں بھی باکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بدر میں آپ نبی علیہ السلام کے غزوہ بدر کی کیفیت پڑھ کے دیکھیں ذرا تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں، تفصیل تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں عریش میں، جو چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر نبی علیہ السلام کے آرام کے لیے چھپر ڈال کے بنا دی گئی تھی، آج وہاں مسجد عریش کے نام پہ مسجد موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں لڑتا تھا، دشمنوں کے پشتوں سے پشتے لگاتا تھا، لیکن فکر نبی علیہ السلام کی۔ میں دوڑ کے آتا تھا عریش میں کہ نبی علیہ السلام خیریت سے ہے، میں کیا دیکھتا کہ نبی علیہ السلام سر بسجود ہے اور یہی کہے جا رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ فرماتے ہیں ثم رجعت، پھر میں چلا جاتا، پھر لڑتا، لڑنے بھیڑنے کے بعد کچھ وقفے کے بعد پھر آ جاتا، پھر دیکھا آپ پھر سر میں سجود ہے اور فرما رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر چلا جاتا، پھر آتا، پھر دیکھتا تو پھر آپ یہی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرنے والا جس انہا اور زاری سے لٹ گیا، لٹ گیا، کسی کو میرا اونٹ نظر آ گیا، اور کسی کو میرا گھوڑا نظر آیا۔ اس دور میں تو بڑی چیز ہے یہی تھی نا، یہ گاڑیاں تو نہ تھی، اور بھائی کسی کو پتا ہو تو بتلا دو، چیخ چیخ کے جس طرح کوئی کسی گمشدہ چیز کے بارے میں اعلان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس طرح چیخ چیخ کے اللہ کے سامنے آہوازاری کرتا ہوا کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ یہی کہہ رہے تھے
اے اللہ جو میرے ساتھ تو نے کامیابی کے وعدے کیے تھے اللہ آج کے دن پورے کر دے، یا اللہ یہ 309 313 آئے ہیں ان کو محفوظ فرما دے، یا اللہ اگر یہ مارے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے اس لیے اگر یہ مارے گئے میں بھی اس میں کام آ گیا تو میرے پاس تو کوئی اور نبی نہیں ہوگا، جب کوئی اور نبی نہیں ہوگا تو ان کو ہدایت کون دے گا؟ بات سمجھے یعنی اس لیے فرمایا کہ جناب مولا کریم پھر تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں، اس دین پر چلنے والا اور اس حدیث پر کہنے والا نہ جو ہے نا قائم رہنے والا وہ کوئی نہیں۔ جو مدینے میں بچے کھچے ہیں پھر ان کا بھی اعتبار نہیں، شاید ان کے بھی حوصلے ٹوٹ جائیں، ان کے بھی حوصلے ٹوٹ جائیں کہ وہ گئے تھے میدان مارنے کے لیے، یہود و نصارہ ہی ان کو تارے دے دے کے مار دیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام بار بار یہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حضرت ابوبکر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھائے یا حیو یا قیوم، ہاتھ بلند کیے ہوئے اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں تمہیں تیرے اس وعدے کا یاد دہانی تمہیں کرواتا ہوں، حالانکہ تمہیں کوئی چیز بھولی ہوئی نہیں۔ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ محمد میں تمہیں کامیابی دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ آج دن ہے کامیابیوں کا۔ اس طرح ہاتھ پھیلا رہا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اتنی آہوزاری سے دعا کی، اتنی دیر تک کرتے رہے کہ جو چادر آپ کے کندھے مبارک پر تھی وہ نیچے لڑکھڑا گر گئی، میں نے نیچے سے اٹھا کے کندھے پر رکھ دی اور فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق پھر فقال یا نبی اللہ، میں نے پیچھے سے آپ کے قبر کو چمٹ گیا، آپ کی قبر مبارک کو چمٹ گیا۔ میں نے عرض کیا حضور یا نبی اللہ کفا کا مناشدتک ربک، یا اللہ تیری یہ آرزو، تیرا یہ طلب، تیری یہ امیدیں اللہ پوری کر دے گا، آپ کیوں اتنا پریشان؟ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں پیچھے ہٹا، نبی علیہ السلام نے وقفہ فرمایا، اونگ کے دوران آنکھ کھلی، بعد میں فرمایا یا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو تمہیں، اعلیٰ جبرائیل، یہ جبرائیل آیا ہے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے، یہ ہماری مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دیا ہے جبرائیل کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور اللہ ذوالجلال نے میری دعا کو قبول کر لی۔ اب اندازہ کریں یہ ہے اللہ کے راستے میں ذکر، دعا، وہ میدان میں صفیں باندھتی، یا نبی علیہ السلام نے صفیں باندھی، متقرر کر دی، اور خود عریش میں اللہ ذوالجلال کے سامنے آہوزاری کر دی، اور کلمات زیادہ یا حیو یا قیوم۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری تو پکار ہی کچھ اور ہے، بس اللہ ہی ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں اللہ ذوالجلال کی معرفت عطا فرمائے۔ آپ سوچیں کہ اس مشکل مقدمے بھی نبی علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، کوئی اور نہیں ہے جو انسان کے کام آئے۔ اللہ ہماری ہر معاملے میں مدد فرمائے۔ یہ جو مرحلہ عالم اسلام پر مسلمانوں پر آیا ہے، اللہ اس میں بھی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔